جہاد کرنا فرض ہے امت مصطفیٰ پر. حضور کے دور سے فرض ہے، پہلے بھی فرض تھا، لیکن حضور کے دور سے فرض ہے اور قیامت تک رہے گا. افسوس سے ہی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے حکمران آئے یا ہیں، یہ جتنی ہماری ادارے ہیں، وہ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ طالبان کو دہشت گرد کہتے تھے کہ نہیں؟ تو اب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو ملک دے کے چلے گئے ہیں. تو اگر یہ دہشت گرد تھے تو ان کو مارنا چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے تھا، جانا نہیں چاہیے تھا. ایک ملک ان کے سپرد کرنا تو بہت بڑا نقصان ہے اگر وہ دہشت گرد ہیں. تو گویا ملک دے کر بتا دیا وہ دہشت گرد نہیں تھے، حقیقت میں ہم دہشت گرد تھے. ہم نے ان کو مارا، ہم مارے ہیں اور مسلمانوں کو مارے ہیں، مارتے رہیں گے. مسلمان عقل کریں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کریں، ان سے زیادہ دشمنی رکھیں. خود اللہ کریم نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہ یہودی اور نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور ہماری دوستی سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ برطانیہ کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ ہماری دوستی اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ ہے. جتنے غیر مسلم ہیں نا، ہمارے حکمرانوں کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں. قرآن کے الٹ چل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنوں کے ساتھ پیار کرو اور جو غیر ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرو. ہم غیروں سے دوستی کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. میں اس پر دلیل کے طور پر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہاں بنا ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، سکھوں کا ایک وہ بنا ہے گردوارہ. کتنے پتہ نہیں ایکڑ یا کتنے مربع زمین ہماری حکومت نے ان کو دی ہے، اور کتنے 100 ارب روپیہ وہاں خرچ کیا ہے سکھوں کا گردوارہ بنانے میں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو اس سکھوں کے گردوارے کو مکے اور مدینے سے تشبیہ دی ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے سخت گلاں کر دینے جی. یہ سخت باتیں، حضور کے دین کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ اور ابھی ہم نے سنا پچھلے دنوں ہمارے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، انہوں نے کراچی میں ایک مسجد ہے، 5 منزلہ مسجد ہے، مدینہ مسجد، اس کو گرانے کا حکم دے دیا. 40 سال سے جو مسجد موجود ہے، لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد کو ہمارے حکمرانوں نے گرانے کا حکم دیا ہے. سکھوں کا گردوارہ نہ صرف بنانے کا حکم دیا بلکہ بنا کر دیا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھی ہیں، یہ مسلمانوں سے پیار کرنے والے حکمراں، مسلمانوں کے حکمران کہلانے کے حقدار ہیں یہ لوگ. ان کو سکھوں سے پیار ہے، ان کے گردوارے بناتے ہیں اربوں روپے لگا کر. اور مسلمانوں نے جو اپنے خون پسینے سے 10-10 روپے، 50-50، 100-100، 1000-1000 روپیہ دے کے مسجد بنائی ہے، اس کو گورنمنٹ گرانے کا حکم دے رہی ہے. گورنمنٹ سے پوچھو یہ تم نے بنائی ہے؟ یہ عوام کا پیسہ لگا، اس کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے عوام چپ کر کے بیٹھے، نہیں جی گورنمنٹ کا حکم ہے جی، پھر وہ دے اگے کیویں بولیے جی. اگر تم نے مسجد کی حفاظت کے لیے نہیں بولنا، گردوارے کی حفاظت کے لیے خاموشی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بنتا ہے تو بنتا رہے، مسجد گرتی ہے تو گرتی رہے، تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے اندر ذرا کنگھی مارو نا، پنجابی چکن کنگھی مارو اپنے اندر. مسلمان کہلانے کے ہم حقدار ہیں اگر آواز ہی بلند نہ کریں، کہیں بھی نہ کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے. گردوارے بنانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام میں گردوارے اور جو بت قدے ہیں ان کو گرانے کا حکم ہے اور مسجدیں بنانے کا حکم ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں آ کر مسجد ہی بنائی ہے. سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، پھر جہاں جہاں میرا نبی گیا مسجد ہی بناتا رہا، مسجد ہی بناتا رہا، مسجد ہی. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، مسجد بناتے رہے. مندروں کو میرے نبی نے گرایا، گرانے کا حکم دیا. یہاں مندر بن رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. نام ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کہنا ہی گناہ ہے. مدینہ دنیا میں ایک ہے، اس کا مقابل میں دوسرا مدینہ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات مل جائے، سارے حکمران مل جائیں تو مدینہ نہیں بنا سکتے. مدینہ اللہ نے بنایا یا مصطفیٰ نے بنایا ہے. اس جیسا مدینہ کائنات میں نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے. اور مدینے سے تشبیہ دینا یا مکے سے تشبیہ دینا یہ صراحتاً کفر ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ ضروری ہے، سمجھنے کے لائق ہے کہ جہاد ہم پر فرض تھا، فرض ہے.
قیامت تک فرض رہے گا۔ ہمارے حکمران جہاد کی آیتیں جو ہیں وہ کتابوں سے نکلوا رہے ہیں، بلکہ وہ کتابیں جن میں جہاد کی باتیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، وہ کتابیں سکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی، بند کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم ہماری اسلام کی نہیں دی جا رہی ہے، انگریزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم بڑے خوشی سے اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دلوانے میں لگے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ کتنا بڑا ہمارا مرکز ہے، یہاں دیکھ لیں، یہاں بچے جو آنے والے ہیں ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، اور سکول ایک کی تعداد دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے، وہ داخلے نہیں مل رہے وہاں پر سکولوں میں، کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں سکول پڑھ جائے گا، پھر کوئی اعلیٰ تعلیم ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ کوئی وہ کورس کر لے گا تو پھر اعلیٰ قسم کی کوئی نوکری مل جائے گی، کوئی ہمارا گزر بسر اور ہمارا جو بڑھاپا ہے وہ اچھا گزر جائے گا۔ میرے بھائی، دنیا کے پیسوں سے بڑھاپا اچھا نہیں گزرتا، بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھا گزرتا ہے، یا اولاد نیک ہو تو اچھا گزرتا ہے۔ وہ والدین جنہوں نے کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا کر اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، وہ پڑھنے کے بعد بیرون ملک جا کر بیٹھ گئے، ماں باپ بوڑھے گھروں میں رول رہے ہیں، ان کو پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اور وہ بچہ اپنے والدین سے دور نہیں ہوتا جس کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہو، وہ کہتا ہے میری جنت بھی یہی ہے، میری دوزخ بھی یہی ہے، اگر یہ مجھ سے ناراض ہوا تو میں دوزخ میں جاؤں گا، یہ خوش ہوا تو میری جنت بن جائے گی۔ وہ اپنے والدین سے محبت کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ ہم اپنی آپ بچوں کو خود دین سے دور کر رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری جو زیادہ سے زیادہ کوشش ہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ اور میں تو پنجابی میں یہ جملہ محبتاً اور مذاقاً بھی کہہ لیتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اس سکول میں داخلہ زیادہ دیا جاتا ہے جس کی پینٹ زیادہ کسی ہوئی ہو۔ جن دی پینٹ گھنی کسی ہوئے نا اتنے داخلہ گھنا لیندے لوگ، جن دی پینٹ کسی ہوئے نہ اندر والی ہوا باہر جاوے نہ باہر والی اندر آوے، تو وہ سکول میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جس میں صرف سادے کپڑے ہوں وہ سکول کہتے ہیں لو جی یہ بھی کوئی سکول ہے۔ گویا ہم بچپن سے بچے کو انگریز بنانے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسلامی لباس پہنانا ہمیں پسند نہیں، اسلامی لباس میں بچہ ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ انگریزی لباس والے بچے کو لو جی بڑا اپ ٹو ڈیٹ لگ رہا ہے، بڑا سمارٹ لگ رہا ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت بچپن سے گھٹی میں ایسے ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر انگریزی بنیں گے، مسلمان تو نہیں بنیں گے۔ اس کی قیامت کے دن ہر والدین سے باز پرس ہوگی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ قرآن جو مسلمان کی تعریف کر رہا ہے، کافروں کے لیے سخت، مومن کے لیے نرم۔ اور آج ہم اس سے الٹ چل رہے ہیں، ہم کافروں کے ساتھ نرم، مسلمانوں کے ساتھ سخت۔ تو ہم تو قرآن کی تعلیم کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہاں یہ جملہ بھی کہنا ساتھ ضروری ہے، سخت کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں کافر کو دیکھو قتل کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سخت کا مطلب یہ کہ کافر سے محبت، رشتہ داری، الفت، پیار، یہ رشتہ نہیں رکھنا۔ محبت کرنی ہے تو مسلمان سے، مومن سے کرنی ہے، رشتہ داری کرنی ہے تو مومن اور مسلمان سے کرنی ہے، غیر مسلم سے رشتہ داری اور محبت اور میل جول نہیں کرنا۔ یہ ہے معنی ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، میرے نبی نے ان کو قتل کر دیا تھا، ان کو تبلیغ کی تھی، سمجھایا تھا، اور مسلمانوں کو کہا تھا ان سے دور رہو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے خود یہودی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا اب تو مسلمان ہمارے ساتھ ملنا جلنا انہوں نے چھوڑ دیا، اگر ان مسلمانوں سے تعلقات رکھنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے اور ان سے کاروبار کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنا اسلام، اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ایسے آہستہ آہستہ جو تھے وہ یہودی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ مدینے میں ایک بھی یہودی نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ وہ میرے نبی کی تعلیم پر چلنے کی وجہ سے ہوئے۔ آج ہم نبی کی تعلیم سے پیچھے ہیں، اور تقریر جہاد پر کر دی جائے یا ایسے جملے کہہ دیے جائیں تو پرچہ اسی دن ہو جاتا ہے، اور ہماری عوام کہتی مولوی صاحب لے لو نشہ نہ کرو جی تقریراں۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ وہ مولوی صاحب جیل میں چلے گئے، دیکھا کہ ایک مولوی صاحب پہلے جیل میں بیٹھے تھے، وہ جو پہلے بیٹھے تھے انہوں نے آنے والے مولوی سے پوچھا تمہیں کس جرم میں جیل ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ وقت کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس کو کہتے کلمہ حق۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے آواز حق بلند کی ہے بادشاہ کے سامنے،
اس مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب تسی کیویں آئے پے ہو؟ انہیں کہا میں ایڈا وڈا جرم نہیں کیتا، میں بس نکاح اتے نکاح پڑھایا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نکاح پر نکاح پڑھانے کو وہ مولوی جرم نہیں سمجھ رہا تھا، حالانکہ جان بوجھ کر نکاح پر نکاح پڑھانا کفر ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے جس نے جان بوجھ کر نکاح پر نکاح پڑھایا۔ لا علمین میں ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے، اس کی توبہ کرنی چاہیے، لیکن جان بوجھ کے پتہ ہو پیسے کے لالچ میں اے جی کڑی دا اگے نکاح ہویا تو چلو تسی یہ فلانے نال کروا دیو، روپیہ 50,000 دیاں گے، مولوی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 50,000 کس لالچ میں مل رہا ہے، وہ لالچ میں آ کر نکاح پر نکاح پڑھائے گا، اپنا ایمان بھی برباد اور اس کا اپنا نکاح بھی ختم، بلکہ جو اس نکاح میں بیٹھے بندے ہوں گے اور ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ نکاح پر نکاح پڑھایا جا رہا، وہ خاموش رہیں گے، سب کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آج تو یہاں حق کی بات کرنا ہی جرم ہو گیا ہے، پرچوں پہ پرچے، پرچوں پہ پرچے، پرچوں پہ پرچے۔ اور کبھی ہماری عوام نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب جمعہ پڑھان نہیں آیا، نماز پڑھان نہیں آیا جی پرچہ ہو گیا، چلو بھائی تھانے والے نے پوچھئے تو صحیح بھی پرچہ کیوں کیتا جے، کی جرم کیتا مولوی نے؟ کبھی کوئی پوچھنے نہیں گیا، مولوی صاحب سال جیل میں رہے ہیں، خدمت کرنے والوں میں سے کوئی جیل میں پوچھنے نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے آج بھی علماء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پوچھنے کوئی آئے نہ آئے وہ حق کی بات کر دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہنے والا کہہ رہا تھا نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کہنے والے نے جو کہا وہ رب نے قرآن میں کہا، اذ یقول لصاحبہ، اس کے صحابی نے اس سے کہا، گویا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو صدیق اکبر کو کہا نہیں جی یہ تو حق کھا گیا سی، کدے نہ لیندے جی وہ صحابہ دا حق کھا گیا، کدے کدے علی دا حق کھا گیا، کدے کدے فاطمہ دا حق کھا گیا۔ اچھا وہ نبی کا سب سے زیادہ تربیت یافتہ پہلا شاگرد، اگر نبی اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکا تو باقی مسلمان کیسے ہوں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو حملہ کر رہا ہے صدیق اکبر پر کہ حضرت فاطمہ کا حق کھا گئے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتا کہ سارا اسلام ہی گندا ہے، اسلام کے ماننے والے سارے غلط ہیں۔ پہلا صحابی اور پہلا نبی کا شاگرد، نبی کا تربیت یافتہ، اگر وہ بھی لوگوں کا اور خود حضور کی اولاد کا حق کھا گیا تو باقی مسلمان کس کا کھاتے ہوں گے؟ اگر سمجھ ہو تو تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ لیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں وہ جی مسلکوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا جی، وہ دیوبندی بریلوی وہابی شیعہ کا معاملہ ہے، یہ مسلکوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھیں، خبردار ہو کر رہیں، جہاں کوئی سازش ہوتی نظر آئے اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر چلنے کی اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرما لیں تاکہ جمعہ پڑھا جا سکے۔